ویسے تو حج کے سفر نامے ابتدائی دور سے ہی مختلف زبانوں میں لکھے جاتے رہے ہیں، مگر کسی خاتون کی جانب سے کسی بھی زبان میں حج کا پہلا سفر نامہ لکھنے کا اعزاز بھوپال کی نواب سکندر بیگم کا ہے، جنہوں نے 1864 میں حج کیا تھا۔ تاریخ وقائع کے نام سے لکھا جانے والا حج کا یہ سفر نامہ یا حج نامہ اردو زبان کے پہلے دو حج ناموں میں سے ایک ہے، جس کے بعد یہ روایت قائم ہوئی اور اس کے بعد سے اردو میں سینکڑوں حج نامے لکھے جا چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اردو حج نامہ ابھی تک مخطوطے کی شکل میں انڈیا کے کسی کتب خانے میں مقید ہے۔ البتہ اس کا انگریزی ترجمہ 1870 میں انگلستان سے شائع ہو چکا ہے۔ نواب سکندر بیگم ہندوستانی ریاست بھوپال میں پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت برِ صغیر کی مالدار ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اس کا رقبہ 23,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 10 لاکھ کے قریب تھی، اور اس اعتبار سے یہ برٹش انڈیا کی دوسری بڑی ریاست تھی۔ ان کی والدہ قدسیہ بیگم بھی نواب تھی۔ 1860 میں نواب سکندر بیگم نواب مقرر ہوئی اور 1968 میں اپنی وفات تک ریاست کی سربراہ رہیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کی عظمت دم توڑ چکی تھی اور انگریز پوری طرح سے قدم جما چکے تھے۔ بھوپال کی حکمران نواب سکندر بیگم نے وہ فیصلہ کیا جو اس دور کی کسی مسلم خاتون حکمران کے لیے غیر معمولی تھا۔ 1863 کے اواخر میں انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ ہندوستان کے پرانے حکمرانوں کی روایت رہی تھی کہ وہ حج کے سفر پر شاہی شان و شوکت سے جاتے، حاجیوں کے لیے کشتیاں فراہم کرتے اور مکہ و مدینہ میں مساجد، مدرسے اور مسافر خانے تعمیر کرواتے تھے۔ نواب سکندر بیگم کا سفر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ وہ بمبئی سے روانہ ہوئیں، ان کے ہمراہ ان کے ماموں نواب میاں فوجداری محمد خان، والدہ نواب قدسیہ بیگم، برطانوی حکومت کا نمائندہ ڈاکٹر تھامسن اور سینکڑوں افراد پر مشتمل قافلہ تھا۔ نذرانوں سے بھرا ایک جہاز بھی اس کاروان کا حصہ تھا۔ 23 جنوری 1864 کو جدہ کی بندرگاہ پر پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ مکہ کے شریف اور پاشا کی اجازت کے بغیر اترنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شریف مکہ کے حکمران تھے، جبکہ پاشا عثمانی ترکوں کے مقرر کردہ حجاز کے گورنر۔ اس زمانے میں حجاز سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں آتا تھا۔ آخر خاصی بحث اور گفت و شنید کے بعد اگلے دن جب قافلہ ساحل پر اترا تو انہیں اپنے طویل قافلے کی وجہ سے مقامی افسران کی جانب سے سرخ فیتے کا سامنا کرنا پڑا۔ کسٹم ہاؤس کے افسر کی زیادتی پر انہوں نے شکایت کی اور کیپٹن متو خان کی سفارش پر کارروائی کی یقین دہانی ملی۔ جدہ سے مکہ کے سفر کے لیے شریف عبداللہ نے اپنے بھائی اور مترجم کو نواب سکندر بیگم کے پاس بھیجا اور پاشا نے اپنا بیٹا سلیمان بیگ۔ 80 اونٹوں پر مشتمل شاہی قافلہ سوار فوج، مشعل برداروں اور تبلچوں کے ہمراہ روانہ ہوا، مگر اس پرخطر سفر میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہمیشہ موجود رہا۔ ایک موقع پر ڈاکو سکندر بیگم کی والدہ نواب قدسیہ بیگم کی اونٹنی لے اڑے، مگر بدو خان اور محافظوں نے مقابلہ کر کے انہیں بھگا دیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں شریف مکہ نے کھانے کی دعوت دی۔ نواب سکندر لکھتی ہیں کہ دسترخوان پر 500 عرب کھانے موجود تھے، مگر وہ رات کو شبنم گرنے کی وجہ سے ٹھنڈے ہو گئے تھے اور بے مزہ تھے۔ اگلے دن شریف نے معذرت کر کے دوستی کا پیغام بھیجا اور بیگم نے رمضان کے لیے 5 نجی مکانات کی درخواست کی، جو خرید کر دے دیے گئے۔ مکہ میں قیام کے دوران بیگم نے عبادات کا آغاز کیا۔ قدسیہ بیگم کی سخاوت کی شہرت سے فقراء کا ہجوم رہنے لگا۔ شریف اور پاشا سے ملاقاتوں میں سکندر بیگم نے مقامی رسم و رواج کا گہرا مشاہدہ کر کے ان کی تفصیل رقم کی ہے۔ وہ مقامی خواتین کی شکل و صورت، آواز، لباس و زیورات اور عادات وغیرہ کا تفصیلی جائزہ پیش کرتی ہیں، جو اس دور کا دلچسپ مرقع ہے۔ نواب بیگم مدینہ منورہ بھی جانا چاہتی تھیں، لیکن راستہ اتنا خطرناک تھا کہ اتنے بڑے کاروان کے ساتھ انہوں نے یہ خطرہ مول نہیں لیا۔ مقامی سرداروں نے انہیں تحفظ کی پیشکش بھی کی، مگر بیگم اپنے ارادے پر قائم رہی۔ انہوں نے اس فیصلے کی مختلف وجوہات درج کی ہیں، جن میں اونٹوں پر کٹھن سفر کی صعوبتیں، لوٹ مار اور راستوں کی بندش شامل تھی۔ نواب سکندر بیگم نے سفر کے دوران حجاز کی انتظامی بدحالی، بدعنوانی اور حاجیوں پر ظلم و ستم کا کھل کر مشاہدہ کیا۔ شریف اور پاشا کی بد انتظامی اور رشوت ستانی پر سخت تنقید کی اور عثمانی ترکوں کو امن قائم نہ رکھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے لکھا کہ حجاز میں نو آبادیاتی دور میں ہندوستانی حاجیوں پر ہونے والے مظالم ناقابل برداشت تھے اور قبائلی ریاستی عملداری کو چیلنج کرتے رہے۔ ان سب واقعات کی تفصیل نواب سکندر بیگم نے تاریخ وقائع کے نام سے لکھی، لیکن اس کے صرف 2 مخطوطے تیار ہوئے، اسے کبھی شائع نہیں کیا گیا۔ اس سفر نامے سے ایک اقتباس دیکھیے جس میں نواب بیگم کی زبان دانی اور منظر کشی کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، کبھی کبھی پانی بھی برستا ہے اور بعض جگہ کچھ ترکاری سبزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور میوہ پھوٹ اور ارنڈ ککڑی کی قسم سے جو ہندوستان میں ہوتا ہے وہاں پیدا نہیں ہوتا، اور تمام مکہ معظمہ شہر میں درخت ایک نہیں اور زمین وہاں کی ریت زیادہ، مٹی کم اور بھوری رنگ مائل ہے۔ پانی مکہ معظمہ کا بہت بہتر ہے، رات وہاں کی بہت اچھی اور سرد ہوتی ہے، سردی ناگوار نہیں ہوتی اور موافق مزاج کی ہوتی ہے، لیکن وقت باقی رہنے 1 گھنٹہ شب دن کی طرح گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ چاندنی مکہ معظمہ کی بہت صاف اور غبار سے پاک ہوتی ہے، آسمان پر ابر کم اور مطلع صاف رہتا ہے،
शबनम कसरत से नहीं गिरती, हवा जोर से चलती है और बादल गरजता है, लेकिन पानी कम बरसता है और अगर बरसता है तो इसका जोर घंटा 2 घंटा रहता है। अबरे खफीफ कभी साया और कभी धूप के साथ अलबत्ता 2-2 दिन तक रहता है। पानी चाहे जमजम का बावजूद कसरत खर्च किसी वक्त और किसी फसल में कम नहीं होता। जिस कदर भरा है इस कदर भरा रहता है। मेवाजात और तरकारी सब्जी तीनों फसल की, खसूसन तरबूज, ककड़ी और अनार जो ताइफ से बकसरत मक्का मौजमा में आती हैं, हिंदुस्तान के मेवा से बहुत उम्दा और मज़ेदार होती है। मालूम होता है कि आबो हवा सरजमीन ताइफ की बहुत अच्छी है, जिसके तासुर से ऐसे ऐसे मेवा जाते खुश मज़ा और शीरी वहाँ पैदा होते हैं। ये कीमती दस्तावेज तो अवाम तक नहीं पहुँच सकी। अलबत्ता भोपाल में बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट की बीवी एलिजाबेथ वलाबी ऑसबॉर्न ने इसका तर्जुमा पिलग्रिमेज टू मक्का के नाम से किया। ये सफरनामा 1870 में लंदन से शाया हुआ और इसका इंतसाब मलिका विक्टोरिया के नाम है। ये सफरनामा खतूत और रिपोर्ट की तर्ज पर लिखा गया है और इसमें हिजाज के रस्ते, हाजियों को दरपेश खतरात और मक्का की मुआशरती रवायतों का बेशकीमत और मुनफरिद बयान है। इसमें एक हिंदुस्तानी की नज़र से अरब तहजीब व तमद्दुन, आबो हवा और अंदाज़े हुक्मरानी का जायज़ा लिया गया है, जो उस दौर का नादिर मुरक्का पेश करता है। इसी वजह से ये तहरीर बरे सगीर की मुस्लिम तारीख में एक नायाब दस्तावेज का दर्जा रखती है।